مثال کے طور پہ ایسے ہے، آپ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر سے میت کو اتارا جائے یا ادھر سے اتارا جائے، تو میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ قبریں دو طرح کی ہوتی ہیں جہاں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اصلی قبر کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ بولو بولو۔ ایک ہوتی ہے لحد اور ایک ہوتا ہے صندوق۔ اب ایک لحد ہے اور ایک صندوق ہے، دونوں میں فرق کیا ہے کہ ہمارے یہاں لحد نہیں بنتی، ہمارے جموں کشمیر میں لحد نہیں بنتی، ادھر یو پی وغیرہ میں لحد بنتی ہے۔ اب مسئلہ کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ قبلے کی طرف سے اتاریں۔ اب قبلے کی طرف سے اتارنا بالکل آسان ہے لحد میں، کیونکہ ہم اپنے کئی بزرگوں کو اتار چکے ہیں۔ حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمۃ کے جنازے میں خود حاضر تھا، جب قبر میں اتارا جا رہا تھا وہاں بھی میں خود حاضر تھا، اور مفتی شریف الحق صاحب امجدی کے جنازے میں بھی میں بذات خود حاضر تھا۔ اب وہاں لحد بنتی ہے، اور لحد کا کیا ہوتا ہے، جیسے یہ کھڈا بنایا نا، اس طرح کھڈا بنانے کے بعد پھر قبلے کی طرف نیچے اس کو ایسے کاٹ دیتے ہیں۔ اب وہ قبلے کی طرف ہے، اب اتاریں گے آپ تو آسانی کیا ہوگی کہ بندہ اس طرف کھڑا ہے اور قبلے کی طرف سے اتاریں گے، آپ کے ہاتھ میں آئے گا اور آپ اس کو ایسے آگے کر دیں گے تو بالکل اس میں میت کو اتارتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو جہاں پہ لحد ہوگی، اب مسئلہ سنیں، جہاں پہ لحد ہوگی وہاں سے قبلے کی طرف سے اتارنا مستحب ہے، کیونکہ اس میں آسانی ہے۔ اور جہاں لحد نہ ہو، صندوق ہو، تو اب لوگوں کی پیٹھ تو ادھر ہوتی ہے نا قبلے کی طرف، اب ان کے سر سے جس وقت آپ اتاریں گے نا وہاں میت کو تکلیف ہوگی۔ اب جو میت کو تکلیف ہوگی تو اس کو اس طرف سے اتار دیں، اور یہ بھی صحابہ جو ہے وہ صرف مستحب والا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ فرض، واجب، سنت موقع، سنت غیر موقع اور مستحب، اور مستحب کے اوپر اگر عمل نہ بھی ہونا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مستحب کے اوپر اگر عمل نہ کر سکے بندہ تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ فرض کے اوپر عمل ضروری ہے، واجب کے اوپر عمل ضروری ہے، سنت موقع کے اوپر ضروری ہے، غیر موقع کے اوپر ضروری ہے۔ تو حضرات گرامی وقار، میں نے یہ چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھی، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ کنفیوز کیوں ہو جاتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس فرمان کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آقا نے فرمایا او مستمعا کہ لوگوں تم علماء کی بات سننے والے بنو۔ جب علماء یہ مسئلے بتائیں گے اور علماء سے جب آپ پوچھیں گے تو پوچھنے کے بعد سارے کے سارے مسائل یہ کلیئر ہو جائیں گے، اور کلیئر ہو جانے کے بعد سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اب اسی طریقے سے ایک دو مسئلوں کی میں اور بھی وضاحت کر دوں۔ جناب ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی دنیا سے چلا جائے، چلا جانے کے بعد اس کے بعد ختم ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے ایک چوتھے دن، 15ویں دن اور 40ویں دن۔ اب یہاں پہ دو پارٹیاں ہیں اور دونوں ہی بہت زیادہ شدت اختیار کرتی ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں جناب والا اب یہ چوتھا دن ہے، 15واں دن ہے، مجھے فون کرتے ہیں اب اس کے اندر بکرا تو ہر حال میں لگنا چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ کچھ جو ہے نا جاہل قسم کے پیر، جاہل قسم کے پیر جن کو علی بے کی پٹی نہیں آتی، جنہیں استنجے کا طریقہ نہیں آتا، جو صرف ڈھول دھماکہ اور ان چیزوں کے اندر قوم کو انہوں نے برباد کیا ہے۔ اور ہمارا فرض ہے ان ساری چیزوں سے قوم کو باہر نکالنا، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ اب انہوں نے کوئی اس طرح کی خرافات اس طرح کی چھوڑ دی ہمارے معاشرے و سماج میں، وہ کہہ رہے ہیں جناب والا جب تک 11 حاضریاں نہیں ہوں گی ختم انبیاء ہوگی سے۔ اور یار 11 حاضری یہ کیوں اس قوم کو برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہو؟ میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے ختم ہیں ہر ایک ختم دال اور چاول پہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آدمی، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کوئی دال چاول بھی نہیں اگر بنا سکتا نا، صرف حلوے کا انتظام کرے، اور اگر کسی کے حلوے کا انتظام بھی نہیں نا، صرف خالی پانی کا انتظام کرے، ختم اس میں بھی ہو جاتا ہے۔ دین آسان ہے یار، اس کو اتنا مشکل بنا دیا، جو غریب آدمی ہے کہاں سے وہ اتنا انتظام کرے گا؟ تو اس وجہ سے نہیں عرض کروں، بلکہ میں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ نے جتنی ختمات ہیں ان سب سے گوشت کو نکالیں، گوشت کو نکالیں، آپ ورائٹیوں کو نکالیں، آپ یہ خرچے فضول کے سارے نکالیں، سارے لوگوں کو بلائیں، بلانے کے بعد کلمہ پڑھوائیں، اس کے بعد حلوہ دیں، اے کھانا جا کے گھر کھا لیں، ختم ہو جائے گا۔ اب یہ کون سی بات ہو گئی کہ ایک بیچارے کی موت ہو گئی، اوپر جا کے تم نے پیٹ کھول لیا جاتا ہے؟ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور شرع میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس طریقے سے اتنی حاضریاں ہوں گی اور اتنی حاضریاں ہوں گی اور اتنی حاضریاں ہوں گی، بالکل غلط ہے۔ ہاں قرآن حکیم پڑھو، اس کا ثواب ملے گا،
کلمہ طیبہ پڑھو اس کا ثواب ملے گا. اب وہ تیسرے دن پڑھو، دوسرے دن پڑھو، چوتھے دن پڑھو، ہر دن پڑھو. توجہ. اب اس کے بعد چوتھے دن پڑھو، چوتھے دن پڑھو یا 15ویں دن پڑھو یا 40ویں دن پڑھو. یہ ساری چیزیں فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقع نہیں، غیر موقع نہیں، ہم مستحب ہے. جی کیا ہے؟ بولو بولو کیا ہے؟ مستحب ہے.